أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبروا وكانوا من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ انسان کا دوسرا شرف ہے کہ اسے مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتے جیسی مقدس مخلوق نے اسے تعظیماً سجدہ کیا۔ کلہم سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک فرشتہ بھی سجدہ کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ اس کے بعد اجمعون کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ سجدہ بھی سب نے بیک وقت ہی کیا، مختلف اوقات میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید تعمیم میں مبالغے کے لیے ہے۔ یعنی اگر ابلیس کو صفات ملائکہ سے متصل مانا جائے تو یہ استثناء متصل ہوگا، یعنی ابلیس اس حکم سجدہ میں داخل ہوگا۔ بصورت دیگر یہ استثناء منقطع ہے، یعنی وہ اس حکم میں داخل نہیں تھا، لیکن آسمان پر رہنے کی وجہ سے اسے بھی حکم دیا گیا، مگر اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ یعنی شیطان نے اپنے زعم فاسد میں یہ سمجھا کہ آگ کا عنصر مٹی کے عنصر سے بہتر ہے، حالانکہ یہ سب جوہر متجانس، ہم جنس یا قریب قریب ایک درجے میں ہیں۔ ان میں سے کسی کو دوسرے پر شرف کسی عارضی خارجی سبب ہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ عارض آگ کے مقابلے میں مٹی کے حصے میں آیا۔ اللہ نے اسی سے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی۔ اس لحاظ سے مٹی ہی کو آگ کے مقابلے میں شرف اور عظمت حاصل ہے۔ علاوہ ازیں آگ کا کام جلا کر خاکستر کر دینا ہے، جبکہ مٹی اس کے برعکس النواع و اقسام کی پیداوار کا ماخذ ہے۔ اس سے کئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم جب کسی غریب سے ملتے ہیں یا پھر ماتحت ملازم سے، تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے اس سے ملنے کا؟ کیونکہ ایک سمجھتا ہے کہ میں گجر ہوں، دوسرا سمجھتا ہے میں چودھری ہوں، تیسرا سمجھتا ہے میں رانا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کہ وہ کمی ہے
اور مٹی سے بنایا ہوا ہے، اور میں آگ سے۔ کمی سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس نے اپنی آگ مٹی کو اس نے کمی سمجھا۔ آج یہ فرق بالکل واضح ہے کہ ہر غریب آدمی، ہر ملازم کو اسی لائن میں ہم نے رکھا ہے۔ اپنے ایمان سے بندہ اس فرق کو محسوس کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک وہاں سے نکال دیا اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کو بھی لی اس کو دور کیا۔ اور ہم اگر اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم کیا کہتے ہیں کہ فلانا کمی ہے، اور کمی میں ایک کمی ہوتی ہے۔ دونوں جہانوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر چٹائی پہ سوتا ہے اور شکر کرتا ہے، اور ہم ڈی ایچ اے میں رہتے ہوئے اچھا بیڈ چٹائی تو ہوگی ہی نہیں۔ گلبرگ کی عسکری کالونی میں ہم نے کبھی ملازم کے ساتھ کھانا کھایا نہیں کھایا ہوگا۔ فوت ہونے کے 10 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد بیٹا بیٹیاں، یہ بیوی، یہ بھائی سب کہتے ہیں لے چلو قبرستان، دیر ہو رہی ہے۔ پھر یہ بھائیوں کیسا تکبر، کیسا گھمنڈ! ان 4 رشتوں کے لیے بندہ کماتے کماتے پوری عمر کھپا دیتا ہے۔ پہلے جوانی نماز نہیں پڑھنے دیتی، اور پھر بڑھاپا نہیں پڑھنے دیتا۔ کیسے ہوگا اکیلی قبر میں؟ آج جسم پر مٹی گرد و غبار نہیں آنے دیتے، اور اس وقت پورا جسم مٹی میں، خود جسم بھی نہیں ہلا سکتے۔ دوستو، قرآن میں اللہ نے بار بار قسمیں کھا کھا کر سمجھایا، کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اس لیے، ورنہ کیا ضرورت ہے قسم کھا کر بتانے کی؟ اگر ہم مان جائیں اور راہ راست پہ آ جائیں تو جنت میں جائیں گے، آگ سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے۔